बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हानिसारा टीवी नेटवर्क के सामीन व नाज़रीन की खिदमत में हानिसारा के आसार के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान हाजिर हूँ और अस्सलाम वालेकुम। सामीन व नाज़रीन, आपने पिछले प्रोग्रामों को एंजॉय किया होगा। आज आपकी खिदमत में हानिसारा के आसार के कुछ और कहानियों के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आप पसंद फरमाएंगे। अल्लामा इकबाल फरमा गए हैं, आइन नौ से डरना, तर्ज कहन पे अटना, मंजिल यही घटन है कौमों की ज़िंदगी में, मंजिल यही घटन है कौमों की ज़िंदगी में। आज दौर जदीद में जब हम अपने माशरे में अपने आप को देखते हैं या इर्द गिर्द की दुनिया के लोगों को देखते हैं तो अपने आप को कंफ्यूज पाते हैं। यानी हम समझते हैं कि हमारी माजी, हमारा हाल और हमारा मुस्तकबिल इनमें कैसा रब्त होगा और आइंदा आने वाली नस्लें माजी से क्या सबक हासिल कर सकती है और हम किस तरह अपने माजी के अदवार में जो कुछ हमारी हिस्ट्री रही है या हमारी तारीख़ रही है, इसको किस तरह हम अपनी नई नस्ल तक पहुंचा सकते हैं। लिहाजा इस सिलसिले में इस प्रोग्राम में हमने आपको बहुत सारे वादी हानिसारा और गज़र की तहज़ीब से बहुत सारे रिवायात आपकी खिदमत में पेश की है। यकीनन आपने अपने घरों में अपने बुज़ुर्गों से सुना होगा बहुत सारे वाक़यात के बारे में। ये वाक़यात ही नहीं हैं बल्कि पिछले अदवार के लोगों की रोज़नुमा ज़िंदगी के आसार हैं या रोज़नुमा ज़िंदगी के यादगार है, जिनको आज हम माजी के आसार या रिवायात के नाम से जानते हैं। सरज़मीन गज़र इस हवाले से बहुत ज़्यादा रिच है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिवायात पाई जाती हैं। हमने कोशिश की है कि उनमें से सबसे दिलचस्प आपकी खिदमत में पेश कर सकें। हाज़रीन, वादी गुपिस गिलगित से आप जब 70 किलोमीटर के बाद गाकूच और वहाँ से 35 किलोमीटर के बाद गुपिस की पहुँच जाते हैं। और वादी गुपिस में भी कदीम ज़माने के बहुत सारे रिवायात हैं जो आज तक लोग याद रखे हुए हैं। हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि पिछले नस्लें इन रवायात को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्रैक्टिस के तौर पर मनाते थे, लेकिन अभी ये सिर्फ यादगार के तौर पर बुज़ुर्गों के सीनों में महफूज हैं और नई नस्ल के लोग भी कुछ इनको आजमाने की कोशिश करते हैं, कुछ इनसे इनकार हैं और कुछ इस तरह की चीज़ों पर यकीन रखने से कतराते हैं। गुपिस में सबसे दिलचस्प वाक़या या रवायत चरतोय दर यानी हमरदास के ऊपर पहाड़ी पर एक दरवाज़ा का निशान है, एक दरवाज़े का निशान है। माजी में इस दरवाज़े के बारे में बहुत सारी कहानियाँ बयान की जाती हैं और आज तक लोग इसके बारे में बहुत दिलचस्प वाक़यात सुनाते हैं। कहते हैं कि कदीम ज़माने में कहीं से एक भाई और दो बहनें गुपिस में वारिद हो गई और गुपिस के मुकामी लोगों ने इनको अजनबी समझकर इनके साथ सही रवैया नहीं अपनाया, यानी उनके साथ अखलाक से पेश नहीं आए। लिहाजा कहते हैं कि इनमें से जो दो बहनें थी और एक भाई था, गुपिस पहुंचकर लोगों से घुल मिलने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उनको यहाँ से भगाने की कोशिश की। तो कहते हैं कि एक बहन यासीन की तरफ निकल गई और एक बहन जो है ऊपर हमरदास की तरफ निकल गई और एक भाई जो था वो सीधा आगे दहीमल की तरफ चला गया। तो यासीन और दहीमल के भाई बहन के बारे में हम अगली नशस्त में बात करेंगे, लेकिन आज हम जो बहन ऊपर डुडुशोट के गांव के ऊपर चरतोय के दरवाजे पर गई है उसके हवाले से वहाँ के मुकाबिल लोगों ने जो हमें रिवायात बताई हैं वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। कहते हैं जो ही वो खातून भागते हुए
डोडोशोट के ऊपर के पहाड़ी पर पहुंच गई तो वहां पर पहाड़ शक हो गया और वो उस पहाड़ के अंदर चली गई और उसके पीछे एक दरवाजे की निशान वहां नजर आई। और इस दरवाजे के बारे में मुकामी लोग कहते हैं कि कदीम ज़माने में ये दरवाज़ा हर जुमे को खुला करता था और इसके खुलने और बंद होने की आवाज़ पूरे गुपिस में सुनाई देती थी। और जब से वो बाद में लोग उसको दादी अम्मा कहते हैं, वो दादी अम्मा जब उस पहाड़ी के अंदर चली गई, जिसके बारे में लोगों का ख्याल है कि ये पहाड़ी पहले से परियों का मस्कन था और परियां वहाँ पर रहा करती थीं और कुछ कुछ वाक़यात भी होते थे। तो लिहाजा जब ये खातून वहाँ पर गई और उसके बाद ये हर जुमे को दरवाज़ा खुलता था और वहाँ पर बहुत रश रहती थी, परियों की आवाज़ें आती थी और ये परियां बहुत सारे बुजुर्गों ने अपने आंखों से देख भी लिया है और आज तक बाज़ लोग कहते हैं कि आज तक बाज़ लोगों को नज़र आते हैं। और इस बारे में दिलचस्प वाक़यात ये हैं कि जब भी इस गांव में कोई शादी या बारात होती है, कहीं पोनियाल से या सीन से या फंडर से या अतराफ से कोई भी शादी होती है और गुपिस से गुजर होती हैं, तो इस पहाड़ी के सामने किसी न किसी जानवर, ख़ासकर इस ज़माने में छोटे मुर्गी और बकरी का जो है नजराना दिया जाता है। और वो ये रस्म आज भी जारी है। यकीनन कुछ दिन पहले वहाँ एक शादी में मैं गया था, उस शादी में जब जो ही बारात आ गई तो एक मुर्गी की जो है मुर्गी को लाया गया और नजराने के तौर पर लोगों को दिया। और होता यूँ है कि जब बारात यहाँ से चाइना पुल से आगे यासीन की तरफ जाते हैं या वहाँ से आते हैं या इधर से फांडर की तरफ जाते हैं या इसी गाँव से कहीं जाते हैं, तो हर सूरत में हमरदास और यासीन पुल से आगे की पहाड़ी पर जो है उस मुर्गी को ज़बह किया जाता है उस दरवाजे की तरफ करके, और लोगों और किसी को भी, किसी राहगीर को भी देते हैं। लोगों का कहना है कि ऐसा न करने से बारात में नफसियाती तौर पर वो परेशान हो जाते हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं, बाज़ औक़ात वो टेंशन और हाइपर हो जाते हैं और उनके घर में बीमारियां लाहक हो जाती हैं। तो इस खौफ से बचने के लिए आज तक ये सिलसिला जारी है। लिहाजा इस गांव से कोई किसी और गांव में अगर शादी हो तो उस सूरत में यहाँ पर कोई मुर्गी वगैरह का नजराना नहीं दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हर सूरत में ये नजराना और ये तारीफ जो है इस दरवाजे के नाम पर दी जाती हैं। और इसकी एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर प्याज और मिर्च या बदबूदार जो भी सब्जियां हैं या फसल हैं वो नहीं उगाई जाती थी, और आज तक बहुत सारे लोग यहाँ पर प्याज नहीं उगाते हैं, हरी मिर्चें नहीं उगाते हैं, या इस किस्म की जो भी कुदरती सब्जियां हैं या जड़ी बूटियां हैं इनसे लोग कतराते हैं। और ख़ासकर मुकामी एक सब्जी कहें या एक जड़ी बूटी है कविर, इसको भी मखसूस लोग जो है चुनते हैं, हर कोई नहीं चुनता है। कहते हैं कि अगर कोई भी इस फसल को उठाए और उनके फूलों को सुखाकर सब्जी अगर बनाने की कोशिश करे तो उनके घर में कोई ना कोई वाक़या होता है। इसलिए जो लोग पहले से चुनते हैं या ये फसल काश्त करते हैं वही लोग इन फसलों से फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन नए नस्ल और नए ख़ानदान जो है इस तरह के फसल नहीं उगाते हैं। इसी तरह कुछ दिन पहले गुपिस में एक आदमी से मेरी मुलाकात हो गई। उनका कहना है कि उनके एक के खेत में गंदम के फसल की काश करने से कोई ना कोई अमवात वाक़या हो जाती हैं और घर में कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, इसलिए उस खेत में आज तक उन्होंने गंदम की काश नहीं की है, वो हमेशा मकई की काश करते हैं। ये वो रसूमात है या ये वो रवायात हैं जो अभी तक बाकी हैं, और इनका लोगों की रवैयों पर और उनके उठने बैठने पर जो है बड़े असरात है। लिहाजा इसके अलावा इस गाँव में जो नई दुल्हनें या नए लोग आते हैं, और ख़ासकर वहाँ के आम लोग भी सुर्ख लिबास नहीं पहना जाता है। इस दरवाजे के सराउंडिंग में अब भी लोग सुर्ख लिबास पहन के, ज़रक बरक लिबास पहन के नहीं जाते हैं। उनका कहना है कि ऐसा होने से ये परियां जो है इन पर मुसल्लत हो जाती हैं और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों का शिकार होते हैं।
اسی طرح کوئی گاؤں میں نئی دلہنیں کہیں کسی اور گاؤں سے بیاہ کے اس علاقے میں لائی جاتی ہیں تو ان کو بھی اس پہاڑی کے قریب جانے سے روکا جاتا ہے. خوف یہ ہوتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پریا ان کو اٹھا کر جو ہے اس پہاڑ میں لے جائیں گے. اس لیے وہاں پر نئی نویلی دلہنوں کو جو ہے شروع میں احتیاط برتنے کے لیے کہا جاتا ہے. جب تک کہ کوئی خون کا کسی بکری کا، چھوٹے سے بکرے، بیٹ یا ایون ایک مرغی بھی جب جو ہی ذبح کی جاتی ہے اور اس کے نام سے دی جاتی ہے، اس کے بعد لوگ جو ہے آزاد مومن کر سکتے ہیں. اور اس کے بارے میں نے پہلے سے کہا تھا کہ یہ جو دروازہ ہے جس کو ہم سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہر جمعے کو پچھلے زمانے میں کھلا کرتا تھا. اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ اسلام سے پہلے تو یہ کسی اور مذہب کے یا اور عقیدے کی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے بعد یہ بھی جمعے کو بہت عقیدے کے ساتھ منایا کرتی تھی اور جمعے کو اس پہاڑی کے ارد گرد رش ہوا کرتی تھی. اور مقامی لوگوں پر جو ہے جن بوت اور پریوں کا اثر جاری رہتا تھا، اور جن کو مقامی جو مولوی لوگ ہیں، خلیفہ لوگ ہیں یا بزرگ لوگ ہیں، وہ تعویذ اور دعاؤں سے ان سے چھٹکارا دلواتے تھے. پچھلی دفعہ چترال کے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. وہ سنا رہے تھے کہ کسی زمانے میں وہ کسی گھر میں سوئے ہوئے تھے کہ رات کو ڈول دمامے کی آواز آ گئی اور بہت زبردست قسم کا ایک تماشا ہوا. وہاں پر گانے لگے. کہتا ہے کہ میں جب باہر نکلتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اندر جا کے سو جاتا ہوں تو دوبارہ اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں. تو لہذا دیکھتا ہوں تو گاؤں کے سارے لوگ ڈر کے گھروں سے باہر آ گئے ہیں. اور میں جب اس باغ کے قریب سے گزرا تو دیکھتا ہوں کہ ایک ہجوم جو ہے تماشا کر رہے ہیں. لیکن جو ہی میں قریب گیا تو وہ تماشا ختم ہو گیا اور وہ لوگ وہاں سے غائب ہو گئے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. وہ چونکہ عالم تھے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن پاک کی کچھ آیات کی تلاوت کی اور مخصوص دعائیں جو ہیں وہاں پر پڑھی. اس کے بعد یہ سلسلہ وہاں سے ختم ہو گیا. تو سامعین و ناظرین، اس طرح کے واقعات اس وادی میں بہت قریب کے زمانے تک جاری ہے. یہاں تک کہ کچھ لوگ آج کل بھی اس طرح کے واقعات کا تجربہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب نیاز کے طور پر یا نذرانے کے طور پر یہ جانور ذبح ہوتے ہیں تو بعد میں سب لوگ مل کر جو ہے ان کے گوشت کو کھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ نفسیاتی طور پر اب خوف کھانے سے باہر آ جاتے ہیں اور آزاد جو ہے مومن کرتے ہیں. تو یہ جو کہانی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، آج آپ کسی بھی اس علاقے کے بزرگ سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ رسومات نہ صرف جاری تھے اور ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی وہاں پر پریوں کا مسکن ہے؟ اگر ہے تو پھر ہم لوگ پریوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یقیناً اسلام میں پریوں کا کنسپٹ ہے اور دیگر مذاہب میں بھی جن بوت کا، پریوں کا اور جنات کا کنسپٹ ہے. قرآن میں تو کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہو سکتا ہے بعض اوقات کچھ جنات انسانوں سے متاثر ہوتے ہوں اور کچھ انسان ان سے متاثر ہوتے ہوں، اور ماضی کے ادوار میں ہمارے آباء و اجداد کے ہاں اس طرح کی کہانیاں بڑی پڑی ہیں کہ وہ جو ہیں ان جن بوت سے بہت ڈرتے تھے. یہاں تک کہ نئی فصل کے زمانے میں کہتے ہیں کہ اس علاقے میں فصل کے اوپر ایک گوبر رکھتے تھے اور اس سے بچانے کے لیے پہلے ہی نرز و نیاز رکھا جاتا تھا، اور مقامی طور پر ایک دن منایا جاتا تھا جس میں بہت زیادہ کھانے بنائے جاتے تھے تاکہ وہ چڑیل، پریا، یچ، دیل وغیرہ یہ جو نام ہے، یہ تاکہ اس دن خوب کھانے کے بعد وہاں سے چلی جائیں اور ان کا بچا ہوا جو غلہ ہے یا بچا ہوا جو سرمایہ ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ آگے دے سکے. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم وادی گپس میں ہی ہم دیکھتے ہیں تو روشن کے مقام پر بھی اس طرح کے جن بوت اور دیو اور اژدہا کی بہت دلچسپ کہانیاں ہیں. کرنل شمبرگ اپنی کتاب بٹوین دا اوکسس اینڈ انڈس میں لکھتا ہے کہ جب میں پہلی دفعہ 1933 کو جولائی کے مہینے میں
روشن پہنچا تو وہاں کے نمبردار نے مجھے یہاں کے جنوں کے بارے میں، پریوں کے بارے میں، اور خاص کر وہاں ایک اژدہا کا نام لیا جاتا ہے اس کے بارے میں سنایا۔ اور روشن پل کے قریب ہی 2 چٹانیں ہیں جن کی شکل صورت بالکل اژدہا جیسی ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ وہ نمبردار مجھے لے کے ان چٹانوں کے پاس لے گئے اور کہا کہ قدیم زمانے میں یہ دوشیزاؤں کو، لڑکوں کو اور جوانوں کو کھا جاتے تھے، تو لہٰذا کسی زمانے میں ایک پیر یا کوئی دائی یا کوئی بزرگ یا کوئی عالم وہاں سے گزرا، لوگوں نے اس سے بہت فریادیں کی اور کہا کہ اس طرح کے مصیبت میں ہیں کہ یہ اژدہا ہماری نئی نسل کے جوانوں کو تنگ کرتے ہیں اور کھا جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس نے اپنے علم سے اور اپنی حکمت سے ان پر دعا کی اور ان پر دم کیا، جس کی وجہ سے وہ پتھر بن گئے ہیں۔ تو کرنل چھمبرگ کہتے ہیں کہ پہلے تو میں نے یقین نہیں کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اژدہا پتھر بن جائے، لیکن جب وہاں پر اس پتھر کو، اس چٹان کو دکھایا گیا تو کہتا ہے کہ مجھے بے حیرت ہو گئی، واقعی بالکل وہ جو چٹان ہے وہ اژدہا جیسا ہے، اور پھر اژدہانی بھی اس کے ساتھ ہی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ان دونوں کو وہاں پر سنگ بنایا گیا ہے، جس کو محجر کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا وہ نمبردار کا کہنا تھا کہ جب سے یہ 2 اژدہا یہاں پر باندھے گئے ہیں، لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے، اس کے بعد فصل بھی بہتر ہونے لگی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ روشن کی پہاڑی پر بھی ایک غار کا تصور ہے۔ ان کا بھی کہنا ہے کہ قدیم زمانے میں ایک دادی یا ایک پری آئی اور لوگوں نے اس کو تنگ کیا تو وہ اس غار کے اندر چلی گئی۔ اس کے بعد اس علاقے میں خون خرابہ ہوا، فصل خراب ہو گئی تو لوگ بہت ڈر گئے، لیکن لوگوں نے جب نظر و نیاز کیا، اس کے حوالے سے خیرات دی تو اس کے بعد ان کے فصل صحیح ہونے لگے۔ اب بھی موسم بہار میں مقامی بزرگ کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ کوئی بکرا یا بکری اس پہاڑ کی طرف رخ کر کے، آج کل تو دین اسلام کی تعلیمات سے ہم قبل رو کر کے ذبح کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس پہاڑ کی طرف کر کے ذبح کرتے تھے اور اس گوشت کو سب لوگوں میں بانٹتے تھے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے یہاں کی فصلیں خراب نہیں ہوتی تھی اور ان کے فصلوں میں برکت ہوتی تھی، اور آنے والے وقتوں میں ان کے گھروں میں بھی برکت ہوتی تھی۔ ورنہ ان کے فصل میں، ان کے مال مویشی جب نالے جاتے تھے وہاں سے وہ پورے نہیں آتے تھے، کچھ نہ کچھ مر جاتے تھے، کچھ بیمار پڑ جاتے تھے یا کمزور پڑ جاتے تھے۔ اسی طرح ان کے فصل کا بھی یہ حال ہوتا تھا کہ بالکل زبردست طریقے سے اگتا تھا، لیکن بعد میں اس پر پھل یا دانے نہیں لگتے تھے۔ اس لیے یہ سالانہ جو ہے اس رسم کو مناتے تھے، ان پریوں اور دیوتاؤں کو خوش رکھنے کے لیے۔ قدیم زمانے میں اس طرح کے نظر و نیاز کا بندوبست کیا جاتا تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے یہ آفت دور ہوتا تھا اور وہ گاؤں میں جو ہے سکھ کے ساتھ رہتے تھے۔ تو قدیم زمانے میں روشن کے بارے میں آپ کو میں نے بتا دیا کہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بہت لباس کا بھی بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ خاص پر یہ جو بزرگ ہیں سفید کپڑوں میں نمودار ہوتے تھے، اور لوگ ان سے ہر جمعہ کے دن یہاں پر بھی قربانی اور نظر و نیاز کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ بہرحال ان دونوں واقعات میں یہ ایک بات سامنے آتی ہے کہ آخر جمعے کا انتخاب کیوں ہوتا تھا۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام سے قبل کی یہ کہانیاں ہیں تو ان ادیان میں یا ان تہذیبوں میں جمعے کی تقدس کا تصور کیوں موجود تھا؟ یا تو کیا یہ اسلام کے آنے کے بعد جمعے کا تصور ہے، یا اس سے پہلے بھی اس دن کی ان مذاہب میں یا ان علاقے کے لوگوں کی تہذیب میں اہمیت تھی؟ بہرحال یہ ایک ایسی سوال ہے جس پر بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نئی نسل کے لوگ ان کہانیوں کو سن کر، بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سپرسٹیشس یعنی مافوق الفطرت کہانیاں ہیں، لیکن بزرگوں سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا ہے، ہمارے سامنے یہ واقعات ہو چکے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم اگر ان کو مافوق الفطرت قرار دے کر ان کی طرف توجہ نہ دیں
تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل ان کا مشاہدہ کیا ہے، ان کو دیکھا ہے۔ تو اب سائنس اور مذہب اور پھر ہسٹری، آرکیولوجی، سوشیولوجی، ان کے ماہرین اب ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ان واقعات کا ہماری تہذیب کے ساتھ کیا اثر ہے۔ عموماً ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ قدیم زمانے میں بدھسٹ اور پھر مظاہر پرست اور ان کے ساتھ ساتھ بدھ اور ہندو مت کے لوگ ان علاقوں میں رہا کرتے تھے، اور آج بھی چترال میں جو کلاش مذہب کے لوگ ہیں تو ان سب مذاہب کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آج بھی ہم جس گاؤں میں جائیں، بھلے آپ دیامر میں جائیں، سکردو میں جائیں، ہنزا میں جائیں، استور میں جائیں، آپ غزر میں جائیں یا گلگت کی میں جائیں، کون سا پہاڑ ہے جس کے اندر جس کے اوپر کوئی چٹان، کوئی غار یا کوئی ویلی کسی ایک جن پری یا کسی ایک دیل سے منسوب نہ ہو؟ لہٰذا ہمارے علاقے میں یہ کہانیاں بہت مشہور ہیں، اور یہ اس لیے مشہور ہے کہ پچھلے قومیں اس طرح کے چیزوں کے ساتھ ان کا واسطہ رہتا تھا، اور ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ نظر و نیاز اور اس طرح کی چیزیں کیا کرتے تھے۔ تو حاضرین و ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ اگلی نشست میں ہم یاسین کی طرف جو بہن یا پری گئی تھی اس حوالے سے بات کریں گے کہ وہ کہاں گئی ہیں اور آگے وہ کیا کرتی ہیں۔ پھر دہیمل کی طرف جو ان کا بھائی گیا تھا بقول بزرگوں کے، وہ کہاں جا کے بیٹھ گیا اور اس علاقے میں کیا جو ہے اثرات ہیں یا روایات ہیں، ان کے حوالے میں ہم اگلی نشست میں آپ سے بات کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ان قدیم جو لوک کہانیاں ہیں ان کو انجوائے کرتے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ سرزمین غزر کی کتاب سے منتخب واقعات کا جو سلسلہ ہے ہنی سارا کے آثار، اس کے پروگرام سے اپنے میزبان محمد جان کو اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، والسلام۔